السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نئے سبق کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ امید ہے اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم کے ساتھ آپ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ کل کے کلاس میں ہم نے سورۃ النجم کی آخری آیات پڑھی تھیں۔ آج ہم شروع کریں گے سورہ قمر، پارہ 27 سورہ قمر۔ سب سے پہلے ہم تجوید اپنی اور تلفظ پہ دھیان دیں گے، اور پھر کلاس کے آخر میں ہم تجوید کا ایک بہت ہی اہم قاعدہ بورڈ کے اوپر سیکھیں گے۔ ہمارا یہ سفر جاری رہے گا۔ آخری 3 پارے ہم نے پڑھ لیے ہیں، یہ ہمارا چوتھا پارہ ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگر ہم قرآن مجید آپ مکمل کریں گے ہمارے ساتھ تو ہم آپ کے ساتھ ہی ہیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتربت الساعة وانشق القمر۔ اقتربت قاف کے اوپر ساکن ہے تو قاف کے اوپر کلکلا ہوگا۔ یاد رکھیں، قاف، طا، با، جیم، دال، یہ 5 وہ حروف ہیں جب بھی ان پر ساکن آ جائے تو وہاں پر جھٹکے کی کیفیت پیدا ہوگی۔ اس جھٹکے کو کلکلا کہتے ہیں۔ جیسا کہ یہاں پہ ہمارے پاس قاف پہ کلکلا ہم کیسے کریں گے؟ اقتربت، ٹھیک ہے۔ اگر ہم کلکلا نہیں کریں گے تو ہم نے قرآن مجید کو خوبصورتی کے ساتھ نہیں پڑھا۔ اگر کوئی کلکلا نہ پڑے تو وہ کیا پڑے گا؟ اقتربت، نہ تو قاف موٹا ادا ہوگا اور نہ ہی کلکلا ادا ہوگا۔ قاف بھی ان حروف میں شامل ہے جو ہمیشہ پر یعنی کہ موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ تو کلکلا اور پر کیسے ہوگا؟ دونوں چیزیں اکٹھی۔ اقتربت، را ہم نے پر پڑھی کیونکہ را کے اوپر زبر ہے۔ ساعۃ، سین کے بعد الف ہے تو یہ الف مدہ کہلائے گا کیونکہ اس سے پہلے الف سے پہلے سین پہ زبر ہے، تو اس کو ہم کھینچ کے پڑھیں گے ساعۃ۔ عین کو کھینچ کے نہیں پڑھنا، عین کو تھوڑا سا بھی لمبا نہیں کرنا۔ اکثر لوگ پڑھتے ہیں ساعۃ، تا کو بھی لمبا کر دیتے ہیں، عین کو بھی لمبا کرتے ہیں، یہ بڑی غلطی ہے۔ تو آپ نے کیسے پڑھنا ہے؟ ساعۃ وانشق القمر۔ ایک دفعہ پھر یہاں پہ نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد شین حروف اخفا میں سے آیا ہوا ہے۔ حروف اخفا 15 ہیں، یہ وہ حروف ہیں جب بھی یہ آ جائیں تو نون ساکن یا تنوین کو چھپا دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ یہاں پہ ہم نے وانشق القمر نہیں پڑھا، ہم نے پڑھا ہے وان، ہم نے نون کو چھپایا ہے، اسی لیے اس کو اخفا کا قاعدہ کہتے ہیں۔ کیسے؟ وانشق القمر۔ قاف کو بھی پر پڑھنا ہے اور دونوں قاف جو ہیں یہ پر پڑھے جائیں گے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ اچھا جی، جب ہم یہاں پہ وقف کریں گے، ویسے تو را پہ پیش ہے تو را پوری پڑھی جائے گی، لیکن اگر ہم وقف کریں گے تو بھی را پر پڑھی جائے گی۔ جب ہم وقف کریں گے تو را ساکن ہو جائے گی۔ تو را ساکن کا قاعدہ یہ ہے کہ را ساکن سے پہلے حرف پر زبر اور پیش ہوگی تو را پر پڑھی جائے گی، اگر را ساکن سے پہلے زیر ہوگی تو را باریک پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے۔ وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا۔ وَإِن، یہاں پہ ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ آپ نے ہمیشہ کے لیے یاد رکھنا ہے کہ جب کبھی نون ساکن یا نون تنوین، تنوین کہتے ہیں 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو، اور نون تنوین اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کو ادا کرتے ہوئے آخر میں نون کی آواز آتی ہے۔ جیسا کہ اگر ہم اگلا لفظ نہ دیکھیں تو یہ لکھا ہوا ہے آیتن، آئی ہے نا نون کی آواز، اسی لیے اس کو نون تنوین کہتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، نون ساکن کے بعد یا نون تنوین کے بعد، یہ ہے نون ساکن اور یہ ہے نون تنوین، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو نون تنوین کہتے ہیں۔ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد یا آ جائے، میم آ جائے، واو یا نون آ جائے، ان 4 حروف میں سے کوئی سا بھی ایک حرف آ جائے تو وہاں پر ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ یہاں پہ نون ساکن کے بعد یا ہے اور نون تنوین کے بعد بھی یا ہے، تو دونوں جگہ پہ ادغام بالغنہ ہو رہا ہے۔ یہاں پہ ہم دونوں پہ غنہ کریں گے، اور ادغام کا مطلب ہوتا ہے آپس میں ملا دینا، تو وہ ہم بھی اسے بھی ہم کریں گے۔ وَإِن يَرَوْا،
آیتن یعرضو. یہ جو ایک آواز آپ کو رکنے کی آئی ہے جو کہ ناک میں بھی چلی گئی ہے اسی کو غنہ کہتے ہیں. وَيَقُولُوا واو ساکن سے پہلے دونوں واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو یہ دونوں واو مدہ ہیں. ان دونوں کو کھینچ کے یعنی کہ لمبا کر کے پڑھیں گے. کیسے؟ وَيَقُولُوا. آگے ہے سحر مستمر. ابھی پیچھے ہی میں نے آپ کو سکھایا تھا کہ جب کبھی نون ساکن یا تنوین کے بعد یا میم واو میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام بالغنہ ہوگا. تو پہلے ہمارے پاس تنوین کے بعد اور نون ساکن کے بعد یا آیا تھا اور ابھی ہمارے پاس تنوین کے بعد میم آ گیا ہے تو یہاں پہ بھی ادغام بالغنہ ہو رہا ہے. کیسے؟ سحر مستمر. ٹھیک ہے. اور را پہ وقف ہو جائے گا. را باریک پڑی جائے گی. اگر ہم یہاں پہ وقف نہیں کریں گے تو را پر پڑی جائے گی یعنی کہ ہم پڑھیں گے مستمر وکذبوا. لیکن اگر ہم یہاں پہ وقف کریں گے تو را ساکن ہو جائے گی. جب را ساکن ہو جائے تو اس سے پیچھے والے حرف کی حرکت کو دیکھا جاتا ہے. پیچھے والے حرف کے نیچے اگر زیر ہے تو را باریک پڑی جائے گی. اگر پیچھے والے حرف کے اوپر زبر یا پیش ہے تو را پر پڑی جائے گی. تو اس قاعدے کے اکارڈنگ یہاں پہ ہم را کو باریک پڑھیں گے. وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ. وَكَذَّبُوا واو مدہ وَاتَّبَعُوا واو مدہ کے ساتھ ساتھ مد بھی ہے. اس مد کی مقدار تقریباً 4 الفاظ عربیہ ہے تو اس مد کی وجہ سے ہم یہاں پر لمبا کر کے پڑھیں گے. تقریباً 2 سے 3 سیکنڈ تک لمبا کیا جائے گا. کیسے؟ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ. یہ اس کی مقدار تھوڑی سی زیادہ ہے. اگر یہ 2 سے 3 سیکنڈ تک ہے تو یہ 3 سے 4 سیکنڈ تک لمبی کی جاتی ہے. تقریباً 4 سیکنڈ تک یہ لمبی کی جاتی ہے. تو ہم اسے کیسے پڑھیں گے؟ أَهْوَاءَهُمْ. وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٍ. یہاں پہ پھر سے ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے کیونکہ تنوین کے بعد یمون یا میم واو نون میں سے میم آیا ہوا ہے. یمون ان 4 حروف کا مجموعہ ہے جو ادغام بالغنہ میں آتے ہیں. کون کون سے؟ یا میم واو نون. جب ان کو جوڑ دیں تو یمون بنتا ہے. یہ را بھی باریک پڑ جائے گی کیونکہ را وقف کی حالت میں پیچھے زیر ہے تو اسی وجہ سے را باریک پڑی جائے گی. وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ. وَلَقَدْ واو زبر وا لام زبر لا ولا. آپ ولا تو نہیں پڑھتے کہیں. اگر آپ ولا پڑھتے ہیں تو آپ بالکل غلط پڑھتے ہیں. ولا ولا اتنی سی اس کی مقدار ہے. وَلَقَدْ قاف کو موٹا پڑھا جائے گا کیونکہ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے. دال پہ قلقلہ کیا جائے گا کیونکہ دال حروف قلقلہ میں سے ہے. حروف قلقلہ 5 ہیں. جب کبھی ان 5 حروف کے اوپر یہ جزم آ جائے تو وہاں پہ جھٹکے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. اسی کو قلقلہ کہتے ہیں. کیسے کریں گے جھٹکا؟ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ اچھا مد جو آپ کو نظر آ رہی ہے اس مد کی مقدار 4 سیکنڈ تک لمبی کی جاتی ہے. اور ہا کے مخرج کا آپ نے خیال رکھنا ہے. اکثر اس کو لوگ ہا پڑھ لیتے ہیں, خا بھی پڑھ لیتے ہیں, آ بھی پڑھ لیتے ہیں. یہ ہے ہا. جاءہم من یہاں پہ ہم نے غنہ کیا کیونکہ میم ساکن کے بعد دوبارہ میم آ گیا ہے, اس لیے ہم نے یہاں پہ غنہ کیا ہے. من الانباء. یہاں پہ جو آپ کو چھوٹا سا میم نظر آ رہا ہے نون کی بجائے یہ میم پڑھا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ اقلاب کا قاعدہ ہے. یاد رکھیں نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو اس نون ساکن کو میم میں بدل دیتے ہیں. جیسا کہ یہاں پہ ہم نے اس کو میم میں بدل دیا ہے, یہاں پہ ہونٹ بند ہو جاتے ہیں اور غنہ ہو جاتا ہے. کیسے؟ من الانباء
बाई, गुन्ना उस आवाज़ को कहते हैं जो नाक में चली जाती है। मा फीही मुज़दजर, ये रॉ पुर पड़ी जाएगी क्योंकि रॉ वक्फ करेंगे तो रॉ साकिन हो जाएगी। साकिन रॉ से पहले ज़बर आ गई है तो रॉ पुर पड़ी जाएगी। हिकमतुम बालिगतुन फमा, यहाँ पे नून साकिन के बाद बा आई थी तो नून मीम में बदल गई। यहाँ पे तनवीन के बाद बा आई तो तनवीन मीम में बदल गया। इस कायदे को इक़लाब कहते हैं। इंशाल्लाह आज की क्लास में आपको यही सिखाया जाएगा, हमारे साथ रहिएगा। हिकमतुम बालिगतुन फमा तुग़निन नुज़ुर। अच्छा जी, यहाँ पे इख्फा का कायदा हो रहा है क्योंकि ये है तनवीन और तनवीन के बाद फ़ा जो है हरूफ इख्फा में से है। हरूफ इख्फा 15 हैं। कौन कौन से? ता सा जीम, दाल ज़ाल ज़ा, सीन शीन स्वाद, ज़्वाद त्वा ज़्वा, फ़ा क़ाफ कैफ। ठीक है, ये 15 हरूफ इख्फा हैं। जब कभी नून साकिन या तनवीन के बाद इनमें से कोई सा भी हर्फ आ जाए तो नून साकिन या तनवीन की आवाज़ को छुपा के पढ़ेंगे और कुछ गुन्ना भी होगा। कैसे? बालिगतुन फमा तुग़निन नुज़ुर। नुज़ूर नहीं पढ़ना आपने, अक्सर लोग नुज़ूर पढ़ लेते हैं, ज़ाल के बाद वाव नहीं है। अच्छा जी, नून के ऊपर शद की वजह से नून पे गुन्ना होगा। कैसे? तुग़निन नुज़ुर। रॉ को पुर पढ़ेंगे क्योंकि रॉ साकिन हो जाएगी और रॉ साकिन से पहले पेश है तो रॉ पुर पड़ी जाएगी। यहाँ पे अगर हम वक्फ करें तो भी रॉ पुर पड़ी जाएगी, अगर हम वक्फ ना करें तो भी रॉ पुर पड़ी जाएगी। फ़तवल्ला अन्हुम यौम यदउ दाई। फ़तवल्ला, अक्सर लोग पढ़ते हैं फ़तवल्ला, ये गलत है। फ़तवल्ला अन्हुम। अच्छा जी, यहाँ पे वक्फ़े लाजिम है। पता नहीं पहले मैंने यहाँ पे रुकी हो कि नहीं रुकी, लेकिन वक्फ़े लाजिम ये छोटा सा मीम आ जाता है और साइड पे लिखा होता है वक्फ़े लाजिम। इसका मतलब होता है लाजमी वक्फ़ करना है। वक्फ़े लाजिम लाजमी वक्फ़ करना है, तो यहाँ पे हम रुक जाएंगे। फ़तवल्ला अन्हुम यौम यदउ दाई। दाल के ऊपर कलकला, आइन के मखरज को क्लियर करना है। फिर से आइन की मखरज को क्लियर करना है। कैसे? यौम यदउ दाई इला शैइन नुकुर। यहाँ पे इदगाम बिलगुन्ना का कायदा हो रहा है क्योंकि तनवीन के बाद पहले हमारे पास मीम आया था, सबसे पहले या आया था। यहाँ पे तनवीन के बाद हमारे पास नून आया हुआ है, तो यहाँ पे इदगाम बिलगुन्ना का कायदा होगा। इदगाम मतलब दोनों को मिला देंगे और बिलगुन्ना का मतलब ये कि यहाँ पे गुन्ना होगा। ये इदगाम गुन्ने के साथ होगा। गुन्ने की आवाज़ कैसी होती है? शैइन नुकुर। रॉ पुर पढ़ेंगे। अब अगर यहाँ पे हम वक्फ करेंगे तो रॉ पुर पड़ी जाएगी क्योंकि रॉ हो जाएगी साकिन और साकिन रॉ से पहले है पेश। और अगर यहाँ पे हम वक्फ नहीं करेंगे तो रॉ बारीक पड़ी जाएगी क्योंकि रॉ के नीचे 2 ज़ेर हैं। ठीक है, उम्मीद है आज के सबक की आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। ये ज़रूरी है कि आप सबक को पढ़ें और अच्छी तरह से दोहराएं और अपनी गलतियाँ दुरुस्त करने की कोशिश करें। और आज हमने आयत नंबर 6 तक पढ़ा है। इंशाल्लाह अगली आयत हम कल पढ़ेंगे। तो चलें अब चलते हैं तजवीद के कायदे की तरफ। आज हमने क्या सीखना है? आज हमने सीखना है इक़लाब का कायदा। ठीक है, अजान सुन लेते हैं पहले। हाँ जी, ये आपके पास बोर्ड पे इक़लाब का कायदा। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए इक़लाब कैसे लिखते हैं। ये है इक़लाब। हेडिंग आप देंगे नून साकिन और नून तनवीन में इक़लाब का कायदा कैसे होता है। चलें सीखते हैं। सबसे पहली चीज़ हमेशा की तरह जो मैं आपको बताती हूँ कि आपको पता होना चाहिए, नून साकिन कहते हैं जब कभी नून के ऊपर साकिन आ जाए, और नून तनवीन कहते हैं 2 ज़बर 2 ज़ेर और 2 पेश को। जैसा कि हम पढ़ते हैं बा 2 ज़बर बन, सीन 2 ज़बर सन। 2 ज़बर के साथ तनवीन है और नून तनवीन तब कहते हैं क्योंकि इसमें नून की आवाज़ होती है। ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे नून साकिन और इसे हम कहेंगे नून तनवीन।
چلے ہم دیکھتے ہیں اگلے سٹیپ میں کیا کرنا ہے. جب کبھی قرآن مجید میں نون ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو نون ساکن کو ہم میم میں بدل دیں گے. جیسا کہ یہ ہے نون ساکن تو اس کو ہم میم میں کیسے بدلیں گے؟ یہ ایسے میم ڈال دیا تو ہم اس کو پڑھیں گے من بعدی. ٹھیک ہے. اگلی بات کیا ہے ہمارے پاس؟ خبیرم بصیرا. یہ ہے با. ٹھیک ہے. خبیرم یہ تنوین ہے. تنوین کے بعد آگے با آ گئی. ٹھیک ہے. یہ آ گیا. اچھا جی نون ساکن کے بعد با آیا تو نون میم میں بدل گیا. اس کو ہم پڑھا من بعدی. اب یہ ہے تنوین نون تنوین. نون تنوین کے بعد با آیا تو یہاں بھی چھوٹا سا میم آ جائے گا تو یہ میم پڑھا جائے گا اور یہاں پہ غنہ بھی کیا جائے گا. کیسے؟ خبیرم بصیرا. یہ ہو گیا جی آج کا سبق اور یہ ہو گیا آج کا قاعدہ. امید ہے آج کے سبق سے آپ کو ضرور فائدہ ہوا ہوگا. اللہ پاک آپ کے اور میرے علم میں اضافہ فرمائے اور ہمیں قرآن مجید کو درست لفظ اور درست تجوید کے ساتھ ساتھ صحیح طور پہ سمجھنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.